کیا مڈل ایسٹ میں جاری جنگ اپنے آخری مرحلے کے قریب ہے یا ایک بڑی ڈپلومیٹک ڈیل کی طرف بڑھ رہی ہے؟ امریکہ نے ایران کو 15 نکات میں مشتمل ایک ایسا پلان بھیجا ہے جس میں جنگ ختم کرنے کے راستے تلاش کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایران نے بھی اپنی 6 سخت شرائط سامنے رکھ دیا۔ سوال یہ ہے، کیا یہ دونوں فریق پیس چاہتے ہیں یا یہ صرف ایک نیا جیو پولیٹیکل کھیل ہے؟ السلام علیکم دوستو، دس از محمد سلمان اینڈ یو آر واچنگ گراؤنڈ ریالٹیز۔ امریکی حکام کے مطابق امریکہ نے مڈل ایسٹ میں جاری جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کو 15 نکاتی پلان بھیجا ہے۔ یہ پلان پاکستان کے ذریعے ایران تک پہنچایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے آرمی چیف اس عمل میں ایک اہم رابطہ کار کے طور پہ سامنے آئے ہیں۔ ابھی تک یہ طے نہیں ہوا کہ یہ پلان ایران کے کن اعلیٰ حکام تک پہنچا ہے اور آیا ایران اسے مذاکرات کی بنیاد کے طور پہ قبول کر پائے گا یا نہیں۔ اسی طرح اسرائیل کا بھی اس پلان پر موقف بھی واضح نہیں ہے، حالانکہ وہ امریکہ کے ساتھ مل کے ایران کے خلاف کارروائیوں میں شامل ہے۔ نیو یارک ٹائم کی رپورٹ کے مطابق اس 15 نکاتی پلان کی مکمل تفصیل عوامی سطح پہ جاری نہیں کی گئی، لیکن ذرائع کے مطابق اس میں ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام اور نیوکلیر پروگرام پر خاص توجہ دی گئی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کا موقف ہے کہ ایران کو کسی بھی صورت نیوکلیر ویپنز حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس پورے معاملے کے جواب میں ایران نے بھی 6 اہم شرائط پیش کی تھی، جس میں شامل تھا جنگ دوبارہ نہ ہو، خطے میں موجود US ملٹری بیسز بند کیے جائیں، جنگ میں ہونے والے نقصانات کا معاوضہ ادا کیا جائے، خطے میں موجود تمام وارز کا خاتمہ کیا جائے اور ابنائے حرمز کے لیے نیا قانونی نظام بھی قائم کیا جائے۔ یہ شرائط دراصل ایران کی سیکیورٹی اور پولیٹیکل تحفظات کی عکاسی کرتی ہے اور ایک بڑے نیگوسیشن فریم ورک کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس کے برعکس امریکہ کی جانب سے پیش کیے گئے 15 نکاتی پلان میں بھی اہم معاملات شامل ہیں، اگرچہ مکمل تفصیلات عوامی سطح پہ جاری نہیں کی گئی۔ دستیاب معلومات کے مطابق اس پلان میں ایران کے نیوکلیر پروگرامز، بیلسٹک میزائل کیپیبلٹیز اور خطے میں سیکیورٹی صورتحال کو مد نظر رکھا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سمندری راستوں خصوصاً ابنائے حرمز کے معاملے کو بھی اس پلان کا حصہ بنایا گیا، کیونکہ یہ عالمی انرجی سپلائی کے لیے ایک نہایت اہم گزرگاہ ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکا جائے، جبکہ ایران اپنی ڈیفنس کیپیبلٹیز کو محدود کرنے کے مطالبات کو قبول کرنے میں محتاط رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس پورے منظرنامے میں پاکستان کا کردار ایک اہم ڈپلومیٹک برج کے طور پہ سامنے آیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق یہ 15 نکاتی پلان پاکستان کے ذریعے ایران تک پہنچایا گیا۔ پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید آصف منیر کو امریکہ اور ایران کے درمیان ایک اہم رابطہ کار کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے ایران کے اعلیٰ حکام سے بھی رابطے کیے اور مذاکرات کے امکانات کو بھی آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ پاکستان کی پولیٹیکل قیادت نے بھی واضح کیا کہ اگر دونوں فریق رضامند ہوں تو پاکستان مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ اس کے ساتھ مصر اور ترکی بھی ایران کو مذاکرات کی طرف راغب کرنے میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ اگر اس صورتحال کو مجموعی طور پر دیکھا جائے تو یہ صرف جنگ نہیں بلکہ ایک کریٹیکل جیو پولیٹیکل صورتحال ہے، جس میں ایک طرف امریکہ اور اسرائیل ہے جو ایران کی نیوکلیر اور میزائل کیپیبلٹیز کو محدود کرنا چاہتے ہیں، جبکہ دوسری طرف ایران اپنی سیکیورٹی، خود مختاری اور خطے میں اثر و رسوخ کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایران کی 6 شرائط دراصل ایک مکمل سیکیورٹی فریم ورک کو ظاہر کرتی ہے، جبکہ امریکہ کا 15 نکاتی پلان ایک منظم ڈپلومیٹک راستہ دکھانے کی کوشش ہے جس کا مقصد جنگ کو کنٹرولڈ انداز میں ختم کرنا ہے۔ پاکستان کا کردار اس لیے اہم ہے کیونکہ وہ دونوں فریقوں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہوئے ایک نیوٹرل فیسیلیٹیٹر کے طور پر سامنے آیا ہے جو اس تنازع کو ڈپلومیٹک ڈائریکشن دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تاہم اصل سوال یہ ہے، کیا دونوں فریق اپنے بنیادی موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ کیونکہ یہ وہی مرحلہ ہے جہاں اکثر مذاکرات یا تو کامیاب ہوتے ہیں یا تو پھر ناکام ہو جاتے ہیں۔ آخر میں سوال یہ ہے، کیا ایران امریکہ کے پلان کو قبول کرے گا یا اپنی شرائط پہ قائم رہے گا؟ اور کیا پاکستان واقعی اس پورے عمل میں ایک کامیابی ثالث کا کردار ادا کر سکتا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔